السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انتخاب سوری۔ آج میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بہت ہی افسوسناک المناک واقعہ، اور شہر کراچی ملیر شمسی کا یہ واقعہ ہے۔ آپ نے شاید آپ کے گوش گزار ہوا ہو کہ ایک ایسا شخص جس کے نے اپنی بیوی اور 3 بچوں کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد اس کی ویڈیو اپنے بھائی کو واٹس ایپ کر کے بھیجی۔ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، یعنی سوچ بھی نہیں سکتا کہ انسان اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے اور اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے۔ اور معاملہ یہ سامنے آیا ہے کہ جو ہے وہ تنازعات چلتے تھے ازواجی زندگی میں ان کے، اور اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ قرض دار تھا۔ وہ شخص وہ جو ہے نا اپنی مالی مشکلات میں اور قرضوں میں گھرا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کو ڈپریشن تھا۔ اور ڈپریشن ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جو کہ انسان کو خود مارنے اور لوگوں کو مار دینے پر ایک جو مائل کرتی ہے۔ اور یہ اس وقت میں واقعہ آپ کو سنا ہوگا کہ جس میں اس شخص نے جب یہ معاملہ تھا کہ لڑائی بھی ہوتی رہتی تھی گھر پہ، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا جب اس کی بیٹی نے یہ بات کہی کہ آپ لوگ ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، اس طرح کے 2-4 الفاظ کہے، تو اس پہ اس کو غصہ آیا، اور اس نے جو ہے نا اپنے بچوں کو اس وقت قتل کر دیا۔ اور جب بیوی اس وقت واش روم میں تھی اور جب باہر نکلی تو اس کے گلے میں بھی چھری پھیر دی، اور اس طرح اپنے آپ پہ بھی اٹیک کیا اور اپنے آپ کو بھی خودکشی کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے اس کی ٹائم نہیں لکھا تھا، لہٰذا وہ بچ گیا۔ لیکن میں اس واقعے کے نتیجے میں کچھ باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں بہت سارے جرائم آپ دیکھ رہے ہیں، بہت سارے معاملات ایسے دیکھ رہے ہیں۔ اس میں بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ عدم برداشت ہے۔ ایک تو سب سے بڑی وجہ ہے کہ عدم برداشت ہے۔ بہت سے واقعات پاکستان میں ہو رہے ہیں اور اس کی بڑی وجہ یہ پیش بھی کی جاتی ہے، اسکالرز نے پیش کی ہے کہ عدم برداشت جو ہے وہ اب نہیں رہا۔ ذرا ذرا بات پہ غصہ آ جانا، ذرا ذری بات پہ لڑ جانا، ذرا ذری بات پہ، اس کا وجہ اس کی یہ کہ ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں، جو ہماری سیاست کرنے والے ہیں، انہوں نے یہ معاملہ پیش کیا۔ اور کراچی میں تو آپ کو پتہ ہے کہ تاریخ رہی ہے عدم برداشت کے معاملے میں، کہ ذرا ذرا بات پہ جو ہے نا بدمعاشی دکھانا، قتل کر دینا، اور یہ بات ہی نہیں رہی تھی۔ اب یہ روایت جو ہے نا پورے ملک میں پھیل پڑی ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ معاشرے میں جو معاملات ہو رہے ہیں وہ زیادہ تر مالی مسائل اور اس کے اوپر ہو رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو مہنگائی اس وقت ہو چکی ہے، آپ کے سب کے سامنے مہنگائی، اور مہنگائی کے ساتھ آمدنی کا جو بھی ذرائع ہیں وہ انسان کے لیے کافی نہیں ہے۔ پورے ملک میں یہ پریشانیاں ہیں، بے روزگاری ہے، مسائل ہیں، اور ظاہر ہے جب انسان قرضے لیتا ہے تو قرضوں کا بوجھ بھی ایک بھاری بوجھ ہوتا ہے، لوگ اس کو ظاہر پیچھے پڑتے ہیں، فالو کرتے ہیں، تو یہ انسان کے جو ہے نا کسی نہ کسی یہ ٹینشن جو بڑھتی ہے، اور یہ ٹینشن کوئی آخر جو ہے وہ کسی بھی بڑے نتیجے پہ آتی ہے۔ اس میں بہت بڑا مسئلہ جو ہے ایک ڈپریشن ہوتا ہے۔ تو وجوہات جو اس کا علاج تو ظاہر ہے کہ تو حکومت وقت کے پاس ہے، اور ہمارے معاشرے میں جو ہے ہمارے یہاں ان اسٹیبلٹی ہے، سیاسی پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے، جس کی وجہ سے اور بھی جو فیصلے ہوئے ہیں پچھلے عرصے میں، اور ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے ملک جس طرح مشکلات سے دوچار ہے اس کا اثر سب جگہ پڑ رہا ہے۔ لیکن اہم بات جو میں اور مزید یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں ان عورتوں سے بھی، ان بہنوں سے بھی بات کروں گا کہ جو کہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتی ہیں۔ ہمارے یہاں ٹون کرنے کا رواج بھی بڑا خراب ہے، یعنی جو وجوہات ہے اس میں وجہ یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ گھر میں ناچاقیاں اور بیوی سے لڑائیاں جھگڑیں، جس کی وجہ سے یہ مسائل بہت زیادہ جنم لیتے ہیں۔ ظاہر ہے مرد ایک باہر کے ایک محاذ پہ لڑ رہا ہوتا ہے، باہر بہت سے معاشی میدانوں میں کام کر رہا ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور ظاہر ہے اس کے اندر احساس ہوتا ہے، جبھی تو وہ ذمہ داری ادا کر رہا ہوتا ہے، ورنہ تو بیوی بچے چھوڑ کے چلے جائے۔ تو جب بیوی بچوں کو پالنے کی وہ ذمہ داری ادا کر رہا ہوتا ہے تو آج کے مہنگائی کے معاشرے میں آسان نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں خواتین جو ہے نا وہ نہ صرف شوہروں کو بلکہ بچوں کو بھی ٹولتی ہیں۔ ان کا اگر کوئی بیٹا، اس کی نوکری نہ لگی ہو یا دیر ہو جائے یا کما نہیں رہا ہو تو اس کو ہر وقت ٹون کرنا کہ تم تو کچھ کماتے نہیں ہو، تم تو جاتے نہیں ہو، تم تو فلاں نہیں کرتے۔ یہ ایک بچے کے اندر جو ہے نا نوجوانوں میں ایک ڈپریشن کریٹ کرتا ہے، ایک نفسیاتی بیماریاں لاتا ہے کہ وہ انہیں والدین کو اس بات کو سمجھنا چاہیے، ماؤں کو خاص طور پہ سمجھنا چاہیے کہ اس معاملے میں ان کو سپورٹ کریں، لڑکوں کو سپورٹ کریں، اور حوصلہ دیں کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ آج نہیں کل نوکری مل جائے گی، کیونکہ ان کے کہنے سے نہیں ہو جائے گا۔ ہاں ایک آدھ دو دفعہ کہہ سکتے ہیں، ان کی اصلاح کر سکتے ہیں، لیکن بار بار بولنا، ٹون کرنا، اس سے انسان کا دماغ خراب ہوتا ہے، ٹینشن پیدا ہوتی ہے، اس کے مزاج بگڑتا ہے، نفسیاتی امراض پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہی معاملہ عورتوں کا، ظاہر ہے عورتوں کے معاملے میں اسی لیے حدیث بھی آتی ہے کہ عورتیں دوزخ میں جو زیادہ ہوں گی ان کی وجوہات میں یہ وجہ بہت واضح ہے کہ وہ لعن طعن کرتی تھیں، اور جو ہے نا وہ
ناشکری تھیں. تو اس طرح کے وجہ یہی بتائیے عورتوں کی خصلت ہوتی ہے. تو میں ان عورتوں سے، ان بہنوں سے میں گزارش کروں گا کہ خدا را اس معاملے میں اپنا رول ادا کریں، صحیح رول ادا کریں. اس کی وجہ سے آپ کے گھر کے مرد، آپ کے شوہر، یعنی آپ کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ پریشانیوں کا شکار ہو جائیں، اور پھر یہ بہت سی طلاقیں، بہت سی چیزیں، بہت سے معاملات جو آ رہے ہیں یا جو ہے اس طرح کے واقعات آتے ہیں، اس میں ایک عورت کا رول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مرد بھی، خرابیاں مردوں میں ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. مرد جو ہے بہت ساری خرابیاں ہیں، بہت ساری خرابیاں ہیں، اور مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی عورتوں کو، کیونکہ اسلام نے یہ بات کہی ہے کہ تم میں بہتر وہ ہو جو عورتوں کے لیے بہتر ہو. یعنی ہم میں، تم میں وہ بہتر ہے جو اپنی عورتوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہو. یعنی عورت کا جو مقام اسلام نے دیا ہے کہیں نہیں دیا ہے. شوہر کی ذمہ داری، مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کو تحفظ دینا، اس کو عزت دینا، اس کو خیال کرنا. اس کو اسی طرح بچوں کی سب اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ وہ امام ہوتا ہے، یعنی وہ سربراہ ہے، اور وہ اس کی رعیت میں اس پہ فرض کہا گیا ہے کہ اس کو دیکھ بھال کرنا. اور ہمارے یہاں معاشرے میں یورپ کی طرح نہیں ہے کہ ایک بڑی ذمہ داری عورت پہ ڈال دی، کھانے پینے کی بھی، بچے پالنے کی بھی، ساری ذمہ داریاں. یعنی بظاہر آزادی کا نام دیا، اور لیکن آزادی کے بہانے جو ہے نا دیکھا جائے تو دوسری طرف اس پہ جو ہے نا وہ ایک بوجھ ڈال دیا گیا ہے. ابھی بھی ریسرچ آئی ہے کہ میں کل ہی میں ریسرچ پڑھا تھا کہ یو کے میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی لڑکیوں کی جو نفسیاتی امراض کا شکار ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پہ ذمہ داری بھی ڈال دی گئی، اور ان کو ساتھ جو ہے نا وہ جو سلوک کیا جاتا ہے، سیکچول جو سلوک کیا جاتا ہے، جس طرح ہیرسمنٹ ہوتی ہے، جس طرح اس کو پریشان کیا جاتا ہے، اور جو کچھ ہو جاتا ہے ان کے ساتھ. تو اب اس کے بعد جو مسائل آتے ہیں سامنے، اس کی وجہ سے نفسیاتی امراض کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. اس پہ میں کبھی ویڈیو بتاؤں گا، پورا ڈیٹا میرے پاس ہے جو یورپ اور یو کے کا ڈیٹا سامنے آیا ہے. لیکن میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بات کر رہا تھا کہ تانے دینا یا اس طرح کی چیزوں سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، اس سے جو ہے نا مسائل بڑھتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ڈپریشن ایک بہت بڑی بیماری ہے، اور یورپ میں ہر دوسرا آدمی، تیسرا آدمی جو ہے ڈپریشن کا شکار ہے، امریکہ میں خاص طور پہ. اور پاکستان میں تو کم ہیں، 10 میں سے 1-2 ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہاں بیماریاں، یہاں بھی بات ہی عام ہوتی جا رہی ہے. اندازہ ایک اسٹیٹسٹک کے مطابق 2020 میں جو ہے نا پاکستان میں آدھے نہیں تو مطلب یہ کہ تقریباً 30% جو لوگ جو ہے نا ڈپریشن کا شکار ہوں گے، جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، جس طرح کی ٹینشنز چل رہی ہیں. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اور اس میں جو ہے نا میں نے اگلے 10-20 سال کی میں بات کر رہا ہوں. 20 سال میں جو ہے نا ڈپریشن کے امراض بہت زیادہ بڑھ جائیں گے، اور اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈپریشن کے امراض بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جو بھی صورتحال ہے اس میں معاشی اور کیا بولتے بے روزگاری اور لڑائی جھگڑے، عدم برداشت، ظاہر پراپرٹیز میں بھی لوگوں پہ سکت نہیں ہے کہ گھر میں کئی خاندان رہ رہے ہیں، کئی فیملیز رہی ہیں، یہ بھی جھگڑے کا باعث بنتی ہیں. ظاہر ہے کہ بچوں کی چک چک اور فلاں، یہ مطلب اس طرح کی جو ہے نا معاشرے میں جو ہے نا قرض ہے، یہ بہت ساری چیزیں جو کہ انسان کو جو ہے فیکٹر کریٹ کرتی ہیں. لیکن ان لوگوں کے لیے جو اس تکلیف سے گزر رہے ہیں، اس پرابلم سے گزر رہے ہیں، ان کو میں یہ صرف کہوں گا کہ نیگیٹو نہ لیں چیزوں کو، پازیٹیو دیکھیں، اچھا سوچیں. آدھا گلاس خالی ہے یہ نہ دیکھیں، آدھا گلاس بھرا ہے یہ دیکھیں. مثبت سوچیں کہ جو کچھ ہو گیا آگے دیکھیں، اب اس کو سولو کس طرح کرنا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ جو ہے نا وہ کسی خراب چیز سے بھی اچھائی نکال لیتے ہیں، جو اور نیگیٹو ذہن رکھنے والے، پیسیو سوچ رکھنے والے، وہ کسی اپرچونٹی کو بھی ضائع کر دیتے ہیں کسی خوف کی وجہ سے. تو خوف نہ کھائیں، منفی نہ سوچیں. اس کا علاج یہ ہے برداشت کریں اور انجوائے کریں، مطلب اپنی لائف کو انجوائے کریں، اپنی فیملی کو انجوائے کریں، اور کمیونیکیشن کریں اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، بیٹھیں لے کر کمیونیکیشن کریں. ہمارے یہاں کمیونیکیشن گیپس جو آ جاتے ہیں خاندانوں میں، یہ جھگڑے کے باعث بنتے ہیں. یعنی گفت و شنید نہیں ہوتی ہے، ایک اپنی انا کا مسئلہ بنا دیتے ہیں، اپنی ناک کا مسئلہ بنا دیتے ہیں. ایسا نہیں، بلکہ گفت و شنید کریں، آپ تبادلہ خیال کریں. سب سے بڑا علاج تبادلہ خیال ہے. اپنی بیوی سے تبادلہ خیال کریں، اپنے بچوں سے تبادلہ خیال کریں، اپنے معاشرے میں تبادلہ خیال کریں. جو لوگ تبادلہ خیال کریں گے ہر مسئلے کا حل ہے. تبادلہ خیال اوپینین کا پاس نہ ہونا، جس سے بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، اور اوپینین کی ایک دوسرے کی سننا، اس کی ریسپیکٹ کرنا، اور تبادلہ خیال کرنا، ڈسکس کرنا، یہ مسائل کا حل رہا ہے. اس سے بڑی بڑی جنگیں جو ہے ختم ہو گئی ہیں. تو دراصل یہی آج ہو رہا ہے. تو میرے ایک شدید افسوس ہوا تھا اس بات پہ، اور میں نے سوچا تھا کہ اس واقعے کے ذریعے جو ہے نا میں کچھ چیزوں گوش گزار کروں، اور یہ ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے.
اور ہمیں ایک آخری چیز اور بتاؤں کہ جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں نا، وہ ڈسکس نہیں کرتے ہیں، وہ شیئر نہیں کرتے ہیں. تو ایسے لوگ جو ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں اور پریشانی ہو تو کبھی اچھا مرد ایک اس کی فطرت ہے کہ وہ بہت زیادہ ڈسکس نہیں کرتا، عورتیں ڈسکس کر لیتی ہیں، بوجھ ہلکا کر دیتی ہیں، اور مرد جو ہے ڈسکس نہیں کرتا، اسی لیے دل کی بیماریاں ان کے اندر بڑھتی ہیں اور بہت سارے مسائل بڑھتے ہیں. یہ اس کی ایک ہے خوگر ہوتا ہے اس چیز کا. تو لہٰذا ڈسکس کریں کسی ایک دوست سے، کسی قریبی ساتھی سے اپنا ڈسکس ضرور کریں. جو لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں، شیئر کر لیتے ہیں، دو فائدے ہوتے ہیں اس کے. ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو ایک تو دل کا سب سے بڑا بوجھ جو ہے ہلکا ہو جاتا ہے. وہ کسی سے کہہ لینا تو دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، تو ڈپریشن کی طرف نہیں جاتا. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے اس کو کہ وہ اس سے جو ہے نا وہ مشورہ ہو جاتا ہے کسی سے. وہ ہوتا ہے کوئی ایسا مشورہ دے دے جو کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو. تو یہ ساری باتیں تھیں اس واقعے کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمارے معاشرے میں، اور لوگوں کو جو ہے نا اس طرح کی بیماریوں اور اس طرح کے اللہ تعالیٰ نہ ہوں واقعات. تو یہ ہم سب کی دعا ہے. انتخاب سوری کو اجازت دیجیے. گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو باتیں پسند آئیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، معلومات کو آگے بڑھائیں. اللہ حافظ.